میں نے پہلی رات خواب میں 7 موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ تبھی نیل خشک ہو گیا اور 7 دبلی پتلی گائیں اس خشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گایوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نگل گئیں۔ دوسری شب گایوں والے خواب کی طرح 7 سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ 7 زرد و خشک خوشوں کی وساطت سے خشک ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ جناب آخمہو اور کاہنان معبد اس سے بیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی مہلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں۔ سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں۔ خوب، تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی، ستاروں اور کواکب کی چالوں کو جاننے کی کوشش کی، اسلاف کی ارواح سے بھی مدد طلب کی اور شیاطین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو۔ لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں، گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو۔ اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سحر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے۔ ہم تمام معبروں کی کاوشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، بس اتنا ہی۔ سال ملاحظہ فرمایا آپ نے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تعبیر خواب یعنی یہ ہے
گائے یعنی سال. ہاں تو یوزار سیف آپ بتائیں آپ کی تعبیر کیا کہتی ہے؟ تعبیر نہیں عالی جناب، میں آپ کے خواب کی تعویل پیش کروں گا. تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعبیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونے یقینی نہیں، جبکہ تعویل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو تعویل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزار سیف؟ آپ کو اپنی تعبیر پر بڑا بھروسہ ہے. مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے تمام علوم اس کی جانب سے ودیت ہوئے ہیں. تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خط سے زیادہ کچھ نہیں، اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک و ابہام سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں. جناب آنکھ ماہو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ عکس کرتے ہیں. ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، درست ہے؟ ہاں، یہاں تک تو صحیح ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشۂ گندم والا ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے. کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خشک خوشے قحط و خشک سالی کی علامت نہیں ہے؟ میرے ذہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں. ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ عکس نہیں کر لینا چاہیے کہ 7 سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور 7 سال قحط و خشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں؟ آفرین یوزار سیف، یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے. یہ بالکل درست تعبیر ہے. میں جوان یوزار سیف کی تائید کرتا ہوں. ملاحظہ فرمایا جناب آخمم، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلند و بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑھ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آ سکیں. بظاہر یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے. کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ یہ مقدس سرزمین مصر کو سیراب کر سکنے میں ناکام رہی ہو؟ یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین سیاہ کے لیے مناسب ہے، نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو. لیکن ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بالکل خشک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا. اگر بالفرض یوزار سیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے. اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے. اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کر لیں، اور قحط کے 7 سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں. آفرین،
آفرین بر یزار سی حکیم، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے۔ یعنی آپ مملکت کے 14 سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے، تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے 14 سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ انہیں محض ایک تعویل خواب کی بین چڑھا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں صرف کر دیا جائے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں۔ بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قبل وقت آگاہ ہو گئے۔ اب جب کہ ہم راہ حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے۔ ہم تو جناب یزار سیف کے سپاس گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا۔ ہم یزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ آپ سب یزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے ہو، اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری معبروں میں ممتاز ہیں۔ آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں۔ آج سے یزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے۔ آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں۔ آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ خدائے آمون سے بڑھتر بھی کوئی خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ تم سکھلائے ہوئے احمق بڈھے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اپنا منہ کان کھولنا چاہیے اور کہاں بند رکھنا چاہیے۔ آمون کی روٹیاں توڑتے ہو، دشمن آمون کی تائید کرتے ہو۔ اس کی تعبیر اتنی درست تھی کہ میں تائید کے بغیر نہ رہ سکا۔ احمق، تم سے کس نے تائید مانگی تھی؟ دوسروں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتے تھے، کیوں دشمن کی حمایت کی؟ اور کس طرح لوگوں کو اپنا منہ دکھائے گا؟ جواب دو، بولو، بولتے کیوں نہیں؟ اسے چھوڑ دیجیے علی جناب، یہ مر جائے گا۔ اسے لے جاؤ، اسے چھوڑ دیجیے۔ فاجی آمون، جی علی جناب۔ اسے لے جاؤ۔ علی جناب، میں غدار نہیں ہوں۔ علی جناب، مجھے بخش دیجیے۔ علی جناب، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے بخش دیجیے۔ علی جناب، رحم فرمائیے۔ علی جناب، آج تک معبد اور اس کے خادمین کو ایسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بے شک اس شکست کی خبر جلدی پورے مصر میں پھیل جائے گی اور لوگ یہی کہیں گے کہ عبرانی یزار سیف کا خدا یگانہ، ایک صحرا نشین چروائے کا خدائے آمون بزرگ پر غالب آ گیا، اور کہیں گے کہ جوان اور نا تجربے کار یزار سیف تعبیر خواب میں مصر کے سندھ رسیدہ معبروں پر سبقت لے گیا، بالخصوص جبکہ مصر کے لوگ معبروں کی خداؤں کی طرح پرستش کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ آمون ہم پر رحم کرے۔ اب اس رسوائی کا داغ دھونے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔
معاف کیجیے گا، آپ قصر کے خادمین میں سے ہیں؟ کیوں، کیا بات ہے؟ یوسف، معاف کیجیے گا، آپ یزار سیف کو جانتے ہیں؟ ان سے کیا کام ہے؟ کیا اس وقت وہ قصر میں ہے؟ ہو سکتا ہے، میں ان کے دوستوں میں سے ہوں۔ تم اور یزار سیف کے دوستوں میں سے؟ مالک ابن زار۔ یزار سیف سے کہنا کہ مالک 20 سال سے آپ کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ میرے خواب کی جو تعبیر یزار سیف نے بیان کی ہے، اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قحط کا سامنا ہے اور اس عظیم بحران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا۔ چنانچہ ان امور کی باغ ڈور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی۔ آپ معززین مصر کی نظر میں کیا کوئی ان صفات کا حامل شخص ہے؟ پوتیفار، ہاں وہی ان خصوصیات پر پورے اتر سکتے ہیں۔ عالی جناب، پوتیفار ہی ہیں جو اس بحران پر بطور احسن قابو پا سکتے ہیں۔ پوتیفار بستر بیماری پر ہے اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی سکت نہیں رکھتے۔ عالی جناب، قصر کے محافظین کے حاکم اعلیٰ جناب حرم ہوپ، کیا یہ زیادہ مناسب نہیں؟ حرم ہوپ نہایت باصلاحیت ہیں، لیکن وہ لشکریوں کی سپہ سالاری کے لیے زیادہ مناسب ہیں، نہ کہ امور زراعت کی ذمہ داری کے لیے۔ اے یوسف، یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے۔ جناب فرمانروا، یہ ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیجیے اور مجھے مصر کے وزیر خزانہ زرعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجیے، کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محصولات کے ذخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں، بلکہ مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لا سکتا ہوں۔ بلا شبہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ آج سے میں ملک کے وزیر خزانہ کا عہدہ اور زرعی امور کی تمام تر ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جناب یزار سیف آج سے فرما روائے مصر کے مشیر خاص ہوں گے۔ اگرچہ وہ ذہین جوان ہے لیکن ہے تو اجنبی۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ اس عظیم ذمہ داری کو بخوبی سنبھال سکے گا؟ پتہ نہیں۔ کیا واقعی اس کا خدا ہمارے خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آخماہو اور معبران کس طرح مغلوب ہو گئے اور اس سے شکست کھا لی؟ بہرحال مصر کے اشراف زادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث ننگ و عار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہل مصر کے نزدیک کتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا، جبکہ جناب یزار سیف ایک ایسے معبر ہیں کہ جن کا ثانی پورے مصر میں کوئی نہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعزاز میں مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے۔ کیا جناب یزار سیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے؟ ہمیں جناب یزار سیف کی ہر خواہش قبول ہے۔ آج فرما روا نے بندہ ناچیز پر بہت سی عنایات کی ہیں، میری صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ان عنایات کو مزید کامل کر دیں۔
ہمیں جناب یوزارسیف کی ہر خواہش قبول ہے. میری صرف 2 خواہشات ہیں. پہلی یہ کہ ان قید خواتین کو چھوڑ دیا جائے. دوسری یہ کہ زندان زاویرہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے. ان کے حسن سلوک اور اصلاح کی میں ضمانت دیتا ہوں. ہم نے زنان مصر کو آپ کی خاطر قید کیا. آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آزاد کر دی جائیں. لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخا ہی تھیں کہ جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے. جی جناب فرماروا، میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں. آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخا کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے. وہ ایک خیانت کار اور ہوس پرست عورت ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے. میں انتقام جوئی کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں. وہ جو دوسروں کے لیے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو، وہ کبھی بھی اہل نفرت و انتقام نہیں ہو سکتا. ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخا اور پوتیفار سے سخت انتقام لیں گے. میں تو محض خود پر لگی تہمت مٹانا چاہتا تھا. میں نہ صرف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خواہشمند نہیں ہوں، بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی طلبگار ہوں. زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضا کرنا درست نہیں، وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور آمون سے مخالفت رکھتے ہیں. ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے. میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور رفتار کی اصلاح کی ضمانت دیتا ہوں. وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہے. آپ صاحب اختیار ہیں. آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مامورین کو حکم صادر کر سکتے ہیں. حکم دیجیے کہ انہیں آزاد کر دیں. سپاس گزار ہوں عالی جناب. اپنے حاکم کو خبر کرو. درود بر فرمان نیتا کلو. درود. جناب ہورم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے. یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کیدمن، آمون آپ کا نگہدار ہو. اطاعت. دروازہ کھولو. غور سے سنیں، میری طرف توجہ کریں. من جانب مشیر خاص فرمانروائے مصر، جانب عقیدہ من حاکم زندان زاویرہ، جیسا کہ ہم زندان زاویرہ کے قیدیوں کے حسن اخلاق اور اچھے چال چلن سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت سے قیدی ظلم و ستم کے تحت بے گناہ قید کیے گئے ہیں، لہذا ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ قیدیوں کی سزا کے باقی ماندہ ایام کو معاف کر دیا جائے. چنانچہ جناب کیدامون کو اس خط کی وساطت سے ان سب کی آزادی کا حکم صادر کیا جاتا ہے. فرما روائے مصر کے مشیر خاص یوزارسیف.
تعبیر یوزارسیف کے بغیر قابل برداشت نہیں رہا. اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتا اور یوزارسیف سے جا ملتا. واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ ہاں، فرما روا کے مشیر خاص جناب یوزارسیف کے حکم سے آپ آزاد ہیں. کیا کہا تم نے؟ یوزارسیف فرما روا کے مشیر خاص ہو گئے؟ ہاں، ایسا ہی ہے. سنا آپ لوگوں نے؟ یوزارسیف فرما روا آمون ہوتب کے مشیر خاص ہو گئے. جانتی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فرما روا بھی اس کے گرویدہ ہو گئے. بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوزارسیف سے ملے اور اس کا سینہ ہو جائے؟ یہ تو ابھی آغاز ہے. اس کے بعد سب اس کے شیدائیوں کی تعداد ملاحظہ کریں گے. تخت روا کی امید میں مت رہنا زلیخا، اب پیدل ہی جانا ہوگا. میں نے سنا ہے کہہ رہے تھے تمام کاہن اس کے سامنے عاجز و ناتواں ہو گئے تھے. وہ جو بھی تعبیر بتاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ تعبیر خواب کا علم اسے اس کے خدا نے سکھایا ہے. اور ہاں، اس کی تمام تر باتوں کا محور اس کا خدا تھا. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا خدا آمون سے بھی زیادہ قوی ہے. تمام کاہنان بھی اس کے آگے بے بس ہو گئے تھے. وہ تمام معبران مصر سے زیادہ دانا و مدبر ہے. وہ کہہ رہا تھا 7 سال فراوانی نعمت کے اور 7 سال قحط و خوش سالی کے مصر کو درپیش ہیں. میرا خیال ہے ہمیں آئندہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. تمہیں کیسے پتا کہ قحط آئے گا بھی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یوزارسیف تعبیر خواب میں کبھی غلطی نہیں کرتا اور پھر عقلمند کبھی بھی انتباہ کو نظر انداز نہیں کرتا. اگر یوزارسیف نے اس خواب کی تعبیر کی ہے تو بلا شبہ ایسا ہو کر رہے گا. سچ کہتا ہے. اگر قحط آ گیا اور ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہوا تو ہم اسے مصرف میں لا سکتے ہیں. اگر قحط نہ بھی آیا ہم نقصان میں نہیں رہیں گے. تم کہاں ہو یوسف؟ ہر جگہ تمہارے ہی چرچے ہیں. تو پھر تم مالک کو کیوں نہیں مل پا رہے؟
मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कस्से आमून हो तब में पेश आया, उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने यूसार सीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील और ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम न हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और यूसार सीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमा रवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह यूसार सीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वकार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया, और यूसार सीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान यूसार सीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूसार सीफ की ताईद और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर, और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आगे जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो यूसार सीफ जिंदान से आजाद हो गए हैं। मैं उनकी आजादी के मौके पर वहां मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर खास हैं? जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। उन्होंने आजाद होने के बाद अपने साथी कैदियों को भी आजाद कर दिया है। यूसार सीफ से माँ सिवाय इसके कोई और तवक्को की भी नहीं जा सकती। तमाम खयानतकार खवातीन भी उनकी वसातत से आजाद हो गई हैं। उनके सिवाय कोई भी होता ऐसी दरगुजर हरगिज नहीं करता। उन्होंने अब तुम्हें भी आजाद कर दिया है। यूसार सीफ ने मुझे आजाद कर दिया? हाँ, इश्क यूसार सीफ ने तुम्हें आजाद कर दिया है।
आज के बाद तुम आजाद हो और यूजासिफ के पास जा सकते हो। क्या सुलेखा यूजासिफ की तरह नहीं हो सकती और उन्हीं की तरह तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। सिपास गुजारू बानु जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो, ऊपर भी मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया है, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर जोर पकड़ो, लगाओ, जान लगाओ, मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आजम है। हाँ वाकई। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। निगहबान, जनाब पादियामून कहाँ हैं? जनाब पादियामून, मुअब्बिर आजम मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आजम की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमद, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहाँ मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, तुम बिनर उस साखी हो ना? साखी आमुन हो तब। और तुम भी यकीनन नेनिफर हो, मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त यूजारसिफ की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए
खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ कर्ब ले जाएं और हनूद करके मखसूस मकबरों में से एक में दफना दें। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है। मैंने देखा था नैनीफर मुअब्बिर आजम की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मुअब्बिर आजम गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दे। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। आकमहू और काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत की मजाज नहीं। अगर खुदावंद की मदद रही तो हम इन शरअंगेजियों की बीचकनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूं जनाब युज़ार सिफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। इस कत्ल की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनान माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें। नैनीफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो, वो एक खतरनाक शख्स है। अगर आजाद रहा तो मजीद खूनरेजी का मुर्तकिब होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया अली जनाब। चंद रोज पहले एक परेशान हाल शख्स जो गालिबन मिस्री नहीं था, वो आपके मुतालिक मुझसे पूछ रहा था। उसने अपना नाम नहीं बताया? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है मालिक। हाँ, मालिक इब्ने जार तो नहीं था? बिल्कुल, मालिक इब्ने जार, दुरुस्त फरमाया आपने, वही था। ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहा था कि वो पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में है। ठीक कहा उन्होंने। उन्हें तलाश करो और जहां भी मिले उन्हें बसद एहतराम लेकर मेरे पास आओ। इताअत आली जनाब, इताअत। मालिक इब्ने जार, मालिक यानी वो खुद हैं?